सर यदि बिस्मिल्लाह करके मैंने कहीं दिखाऊं, ये चौसा है। आपको पता चौसा जब टेपरिंग हो रही होती है, डिफरेंट टाइप के आम ख़त्म हो रहे होते हैं, सिंदरी चला गया, दूसरे कई नाम अब मैं केमिस्ट ना खरीदूँ, तो उसके बाद एंड की तरफ जब जाते हैं तो चौसा मेरा ख्याल शायद लास्ट तक ये, फिर एक सुनहरा है, एक वो बैंगन फली है शायद ये, लेकिन चौसे का तो मुझे अच्छी तरह याद है, लेट तक ये अवेलेबल है। और ये बहुत ही खूबसूरत आम, जायके में, टेस्ट में। सिंदरी को हम कहते हैं, सिंदरी का तो एक किस्म का वो भाषा अनवरी टोल में ये। यहाँ दो चीज़ें सामने आ गई। मेरा पंखा फिर आबाद कर रहा था आप लोगों को। अब ये जो इससे रिलेटेड है फार्मिंग से, बागात से, मैंने दोस्तों को पूछा तो एक ने कहा जी अनवरी टोल जो है उसका सीज़न चला गया, एक ने कहा नहीं जी अभी अनवरी टोल आना है। तो आमों का जो सरदार जिसको किंग कहते हैं, किंग ऑफ मैंगो, तो वो तो अनवरी टोल है। सिंदरी की अपनी एक खासियत है कि वो गूदे से एक भरपूर जायके और मिठास से अगर भरपूर, जिसने कोई खुशबू का उनका कंसर्न नहीं है या उसका उस ज़्यादा डीप टेस्ट का फ़र्क नहीं है, तो फिर सिंदरी वो तो वो अगर इतना बड़ा तो पता लगे इतनी थिक उसकी तय जो है उसकी गूदे की, तो वो तो मशहूर है, दुनिया में मशहूर है सिंदरी। उसका तो कहना ही बेकार है कि ये ऐसा या वैसा। तो जैसे कि उसका नाम भी सिंदरी है, तो सिंध से ही उसका ताल्लुक है। ये ऐसे नहीं कि आम सिंदरी है और बता ले हम कहें जी पैदा काठमांडू में हो रहा, नहीं, सिंदरी तो मतलब सिंध का। सो वो भी अपने उसका सीजन जब निकल गया, उसका तो मुझे फर्श हुआ है, शायद मिलता हो कहीं रखा हुआ फ्रीज़र में और उनमें। लेकिन ये जो है अभी इसका एक्चुअल जो सीज़न चल रहा, कोई और सीज़न भी हो, कोई और अच्छा आम हो तो प्लीज़ मुझे एडवाइस करें। मैंने इसकी कुछ पेटियाँ लेके फ्रीज़ करनी है, कुछ जो है यार दोस्त रिश्तेदार उनको भी प्लान है मेरा कि अगर अच्छी मुझे पेटियाँ मिल जाए तो चलो उनको भी घरों पे थोड़ा सा मैं पहुँचाऊँ। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि इस वक्त अच्छा कौन सा है और अच्छा मिलेगा इतनी पेटियाँ। तो मैंने वो अनवर अपना RJ अली मनोवर वो भी कोशिश कर रहा, उसका भी एक दो जानने वाले आम वाले उनको भी कहा, एक दो मेरे जानने वाले मैंने उनसे कहा, तो जिधर से भी अच्छे आम का बंदोबस्त हो गया, जो हमने क्राइटेरिया बताया कि कीमत तुम्हारी, क्वालिटी हमारी, कि एक नंबर क्वालिटी हो, ये चीज़ हो, तो वो अपने तो वो लगे हुए दो तीन बंदे, हो सकता आज फाइनल हो जाए या कल हो जाए। तो चलो इसी दौरान में, क्योंकि RJ अली मनोवर का नाम बार बार इसलिए आ रहा कि वो पहले नहीं कभी आपने सुना इतना, कि एक दो मरतबा मैंने अपने वीडियो में ज़रूर कोई जिक्र किया होगा, लेकिन अब इसलिए आ रहा कि मैं उसके चैनल के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे और ग्रो करे। वैसे ना भी करूँ मैं, मेरी कोशिश से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं हो, वैसे ही इंशाल्लाह ग्रो हो रहा और हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ चलो मेरे भी आप लोग इतने देखने वाले हैं, तो वो भी अगर इस तरफ जाएँ तो उसमें एडवांटेज उसका ये है कि वो लोग जो कोई सदका खैरात फितरा, कोई हकीका, कोई कुर्बानी करना चाहते हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, खुद नहीं कर सकते, या अपने अजीज़ रिश्तेदारों के थ्रू भी नहीं वो करवा सकते या करवाना नहीं चाहते, तो वो RJ अली मनोवर उनके चैनल को यूट्यूब पे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। उनका व्हाट्सअप नंबर भी है, और वो शख्स वो है जैसे वो बिज़नेस में जिनका फॉर एग्जाम्पल एक रियल्टर है, रियल्टर की बात ही फ़ोन ना उठाएगा तो उसकी वो कैसे होगी नंबर हुआ। तो उसने अपने आप को इस तरह उसको लिया हुआ है कि वो अपना व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ, आप देखेंगे उनकी स्क्रीन पे चलता है, जब मर्जी आप कॉल करें, मैसेज छोड़ दें, वो 100% को आपको कॉल बैक करेगा, 100%। तो फिर आप उनसे डिस्कस करें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, या वो जो चीज़ है जो आप जिस तरह सोच रहे हैं, या जिस तरह कैसे पैसे भेजना, मुझे ज़्यादा मैंने डीप उसको पूछा नहीं मैं किस अकाउंट में क्या करूँ, लेकिन यह आप भरोसा रखें कि इंशाअल्लाह ताला, और अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मेरी ये ख्वाहिश भी है, और ये आप भी भरोसा रखें जितना आप ट्रस्ट अगर मुझ पे और मेरी फैमिली पे रखते हैं, तो RJ पे भी इतना ही रखें, और उनको ये फलाही कामों के लिए आपकी जो भी आप लोगों की सोच है उसको अमली जामा पहनाने के लिए आप RJ अली मनोवर से रब्ता भी करें, उनसे व्हाट्सअप से डायरेक्ट कहा। मैं तो अपना नंबर, मुझे कोई 20 दफ़ा आता है अंकल अपना नंबर, मैं देते ही नहीं। मैं मतलब हर बंदे की एक अपनी नेचर, मैं इन फ़ोन को मैं नहीं हैंडल कर सकता इतनी देर तक फ़ोन। वैसे मैं ऐसे जितनी मर्जी मुझसे बकबक करवा रहे, फ़ोन से मैं किसी अननोन बंदे के साथ मेरे से बात ही नहीं होती। हेलो अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल है, ठीक है जी, अब मैं मुँह बंद करके बैठा हूँ, मुझसे होती नहीं बात, अनलेस कि मेरा करीबी दोस्त है या बेगम से, तो फिर आपको पता ही जितनी मर्जी बातें करते जाओ। मैं बच्चों से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आज बोलते थे कमाल है तुम तो बात कर जान छुड़ाने की कोशिश, मैं जान छुड़ा क्या बात करूँ बच्चों से भाई,
جتنی کرنے والی وہ کر لی بس ختم. تو ڈیٹیل بات مجھ سے وہ فون کے اوپر نہیں ہوتی. اور اس لیے میں اپنا, اور مجھے پتہ نہیں عجیب سا بھی وہ لگتا ہے کہ ان نون بندے سے اب واٹس ایپ نمبر ہے, ان نون نمبر بندے کا میرا فون نمبر, اس کی کال. تو چلو میں اگر یہ نہیں کر رہا, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, لیکن RJ علی منور کا واٹس ایپ کا نمبر ہے. آپ خود ان سے واٹس ایپ پہ اپروچ کر کے ان سے ساری معلومات ان سے لے لیں. پھر آپ کا اگر دل مطمئن ہو ان کا ساتھ دیں. اور یہ تو چلو بات کی باتیں, کیونککہ چینل اس کا پہلے ہے, چینل کو اس کا گرو ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ ان کے چینل کو پہلے سبسکرائب بھی کر لیں مہربانی کر کے, ٹھونگا ہی مارنا ہے نا آپ نے, اور ان کی ویڈیو بھی دیکھیں تو اس سے آپ کو ساری معلومات ہو جائے گی. اور میں جو کچھ دینا ہے اس کے لیے میں مجبور یا فورس کسی کو نہیں کر رہا, میں صرف انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے جو چیز پوچھتے تھے, کہتے تھے, آج بھی مجھے DM کو ادھر ادھر سے آج تک بھی آ جاتے ہیں اور آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ علی منور کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا وہ بالکل صحیح جگہ پہ لگے گا, میرے سے زیادہ بہتر جگہ پہ لگے گا, اور اپنے ہاتھوں سے اس کے لگے گا. بڑا موٹیویٹیڈ ہے, بڑا آنیسٹ, اور اپنی کاز کا, اپنی سوچ کا, اپنی دھن کا پکا ہے. تو آپ یہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی یعنی آپ کو بھی سکون ملے گا کہ ہم نے ایک خیرات کی اور صحیح جگہ پہ چلے. ٹھیک ہے جی. تو آموں کی بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب یہ ویڈیو میری پھر اتنی وجہ نہیں ہے, لیکن ابھی میں یہ چونسا کھانے لگا ہوں. ذائقہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتا دوں, تھوڑا سا کھا کے, اور میرے منہ کی طرف آپ نہیں, لیکن یہ کٹا ہوا نہیں ہے اصل میں. تو جب چوستے ہیں, جب کہتے ہیں کہ آم کھاتے ہوئے کہ منہ کو نہ دل پوچھ کے, تو میں یہ تو کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی زبردست. دیکھیں آج جو یہ چونسے دو قسم کے ہیں. لوکل بندہ یہاں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا, مجھے بھی پہلے پتہ نہیں, مجھے علی منور نے یہ باتیں بتائیں جب اس نے مینگو فیسٹیول کی بنائی, اس کے بعد پھر آموں کی کئی ویڈیو بنائی. اس میں جب اس نے جو سرچ کی تو اس سے اس کو پتہ ہی چلا یہ چونسے دو قسم کا. آپ چونسے کی ڈیمانڈ اس سے کریں کہ بغیر جالے والا. ایک چونسا جیسے ہم نے کل پرسوں کھایا, وہ علی منور بھی تھا, میں نے کاٹ کے اس کو بھی دیا, میں نے کہا دیکھ, تو پتہ چلا کہ وہ جس سے میں نے لیا بندہ تو بڑا میرے جاننے والے کا, ایک اس کا یعنی بڑا اس سے رابطہ, اس کا حوالہ بھی میں نے دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایمانداری سے کاروبار کرنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں. اس کے تعلق بھی, اس سے واسطہ بھی, میں نام نہیں لے رہا, میرے دوست کا وہ دوست اس سینس میں کہ اس نے فروٹ اسی سے لینا اور وہ پرائس بھی صحیح لگاتا ہے, سب کچھ ہے. اس میں کیا گالی سے کوئی بات کروں اس کے اوپر یوٹیوب پہ. اس نے جی بالکل نہیں, میں گھر لا کے جب کہا تو وہ جانے والا, اس نے پیسے وہ لیے جو بغیر جالے والے کے, وہ جب بغیر جالے اچھا تھوڑا سا مہنگا ہے, اور وہ دیا اس نے جو تو علی منور نے کر دو مانگ لی. تو بولا زہر بھائی یہ تو آپ جالے والا ہو, بچوں صاحب نے کیوں لیا؟ میں نے کہا یار اس کو ذریعہ آدمی کو میں نے کہا کہ پیسے تم اپنی مرضی کرو, مجھے جالے والا نہیں دوسرا دینا. کہتا دوسرا میں لے کے آ گیا. میں بڑا پراؤڈلی, بڑے فخر سے میں اپنا یہ کہتا ہوں کہ میرے بچے جو بھی بزنس کر رہے ہیں, اور جیولری کو آپ کو پتا جیولری ڈائمنڈ میں تو ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر. بہت سارے لوگ وہ نہیں سمجھتے کہ ڈائمنڈ, اب وہ کہ جی میں نے وہ تو اتنے کا دے رہا, آپ اتنے کا, وہ اتنے کی بات نہیں ہے. اصل میں اس کی کلیئرٹی, وہ کتنا کلیئر ہے, کتنا وہ صاف ہے, کتنا بڑا ہے, اس کے ساتھ اس کی قیمتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. تو میں نے اس کا اپنے بڑے بچے کو اسپیشلی جب اس نے شروع کیا تو میں پہلی ایک ہی اس کو تربیت, یہ دو ہی لفظ بولے, یہ کام یہ کر رہے ہو اس میں بے ایمانی بہت ہے. جو مرضی سنار کالا پیلا کر لیں وہ سب, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارے ایسے ہیں, لیکن اس میں مارجن ان کے پاس بہت ہے. آپ نے ایک ریزنیبل مارجن سے چیز دینی بیچنی ہے, اور جو بیچنی ہے جب آپ نے جو پیسے لگائے ہیں تو پھر اس کو وہی دیں, چاہے وہ مہنگا ہے چاہے وہ سستا ہے. جس چیز کی آپ نے اس سے بات کر کے کلیئرٹی کہہ رہے ہو یہ نمبر اور مجھے زیادہ نہیں پتا, جبکہ تو وہی چیز آپ نے اس کو دی. اس سے پھر یہ نہ ہو کہ اب بات تو ہو گئی, یا پیسے بھی آ گئے, ڈپازٹ بھی آ گیا, اب آپ اس میں تھوڑی سی ایک تو عام آدمی نیکڈ آئی سے بندے کو پتہ نہیں چل سکتا. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈائمنڈ میں اسپیشلی آپ اس ڈائمنڈ کی کلیئرٹی کو ایک عام آنکھ سے آپ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا اس کو. اس کے مشین ہے, اس سے اگر آپ جا کے چیک کروائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کلیئرٹی کا, یا اس کے اندر کوئی نشان, اس کے اندر دھبا, وہ اس کے حساب سے قیمت اس کی ہوتی ہے. تو خدا کا شکر ہے, میں اس پہ بڑا فخر ہے مجھے کہ میرا یہ جو بڑے بچے والا جو, کیونکہ میں اس کا نام اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ چھوٹا بھی کرتا ہے, لیکن اس کا وہ آپ کو آہستہ آہستہ سب سامنے آ جائے. اس کا دوسرے ٹائپ کا جیولری کا تھا, لیکن وہ دوسرے ٹائپ کا. اسپیشلی ڈائمنڈ والا جو کام ہے, یہ اسامہ بڑا جو زید جیول کے نام سے جو ان کا اکاؤنٹ ہے, آپ چاہیں آپ کو کوئی پرابلم ہو, میں بڑے, ورنہ کوئی بندہ یہ ذمہ داری نہیں لیتا. میں اپنے
بیٹے کی زید جویلز کی اس کی ہر پروڈکٹ کی میں یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا پوری دنیا کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور میں اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو چیز وہ آپ کو دے گا ہوگی وہ. اب آپ کے ساتھ یہ چیٹنگ نہیں ہو سکتی، جو آپ کو کہا جائے گا وہی وہ دے گا. اور اگر اس میں ایسا ہو، آپ عام آدمی آپ نے ان سے ڈائمنڈ لے لیا اور آپ نے ایک دوسرے جویلر کو یار میں ڈائمنڈ لیا یہ 10,000 کا، اوئے ہوئے تو لٹیا گیا، 10,000 کا تھوڑی ہے، میں تو یہی 8,000 کا دینا. اس چیز پہ نہ جائیں. اگر آپ نے پھر اس کی کھوج لگانی ہے، دیکھنا ہے کہ واقعی یہ بچہ صحیح کام کر رہا ہے یا ایمانداری سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو پھر اس کو ڈائمنڈ لیب لے کے جائیں، اس کا وہاں سے رپورٹ نکلوائیں، وہ اس کی کلیئرٹی وہ بتائیں گے کہ کیا کلیئرٹی ہے، کیا جو اسامہ نے زید جویلرز نے جو آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ جو پیسہ چارج کیا کیا یہ وہی ہے، کتنے کیرٹ ہے آپ کروائیں، چیک کروائیں، اگر کتنے کیرٹ کے اوپر بھی اس کی ویلیو چینج ہوتی ہے کیا وہی ہے، پھر آپ بات کریں. ورنہ کوئی چیز یہاں پاکستان کی بات کر لو، دنیا کی کر لو، کار وہ یار لٹے مینو تو آتا میں ایک کار ہی نہیں دی میں تو دے دوں. یہ ایک انسانی فطرت ہے، اس پہ نہ جائیں اور آپ یہ کرے بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں ونس آپ مارکیٹ کی سرچ پہلے کر لیں، کھوج لگا لیں، میں نے کیا چیز کار ہی ہے ساری سرچ کر کے قیمتوں کا بھی اندازہ لگا لیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کسی نے کہا کہ بڑا اچھا، اب آپ اس کے پاس گئے تو اب آپ اس کو کمپیئر کریں کہ یہ کیا چارج کر رہا اور دے کیا رہا. اصل چیز ہے کس چیز کے اگینسٹ وہ یہ پیسے چارج کر رہا، اس چیز کو سامنے رکھ کے اور پھر آپ وہ ڈیسیجن ہے پھر اس کو دیں کہ کیا اس کے اوپر پورا اترا کہ نہیں اترا ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نہ بزنس نہ دیں. میں تو دعوے سے کہتا ہوں اگر میرا بیٹا اگر کسی سے بھی اس قسم کی کوئی چیٹنگ کرے، بالکل آپ اس کے اکاؤنٹ کی طرف رخ نہ کریں، اس کی دکان اس کی جو آفس کی طرف آپ منہ نہ کریں. مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ ڈسکس ہوتی ہے، بچہ کام سے آتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ ایسے ایسے، مجھے اس لیے اتنی معلومات مجھے ہیں اور میں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس نے اپنا لائف کا یہ وہی بچہ ہے جس نے چلتے پھرتے یہ کام شروع کیا اور لوگوں کو آرڈر لیتا تھا ان کے ٹم ہارٹن کے یہ کیا اس کو بولتے ہیں اسٹار بکس ہے جو وہاں کی ہماری کینیڈا کی جو کافی کی جو شاپس ہیں، اسٹار بکس پہ بیٹھ کے چاہے اس کو کافی بھی پلانی ہے اور اس کو سائز لینا اس کی انگوٹھی کا، جو اس کو ڈائمنڈ کی وہ بک سے اس کو بتانا کہ یہ اتنے کا اتنے. تو ایسے اس کی میٹنگیں ایسے ٹم ہارٹنس پہ اور سب اس کے اوپر ہوتی تھی شروع میں. گاڑی میں بھی ایسا ہوا، گاڑی میں اس کو بلایا کسی جگہ پہ پارکنگ میں، گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے گاڑی. تو ایسے وہ بچہ آگے بڑھا، ایک دم کچھ جمپ مار کے وہ ایسا نہیں کچھ چھلانگ ماری ہو، وہ اتنا بڑا ماشاءاللہ ٹورنٹو کی ویل نون جو جویلری کا جو کام کرنے والے ہیں، اس کا یہ نام آپ سرچ کر لیں، زید جویلرز، آپ کو پتہ لگ جائے گا، اس کے ریویو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور پھر میں تو کہتا ہوں ریویو کو بھی چھوڑیں. ریویو بھی بندے کا موڈ ہے، کس کا موڈ بگڑا ہوا، اس نے غلط گندا غصے میں غلط دے دیا اور فلاں ٹائم اس نے یہ بات کی تھی، تو وہ ریویو میں کہتا ہوں یہ ریویو لوگوں نے بنایا ہوا ہے اسٹینڈرڈ. ایکچولی میں ریویو کو میں ایگری نہیں کرتا کہ یہ ریویو اچھا ہے تو بس وہ بندہ بھی اچھا ہے. آپ جائیں اب دیکھیں، اس سے بات کریں، اس چیز کے بارے میں معلومات کریں اور پھر کمپیئر دوسرے سے کر لیں. اگر پھر آپ کا دل مانتا کہ یہ ریویو بھی صحیح ہے اور بندہ جو کہہ رہا ہے ایسے ہے، تو پھر آپ اس سے ایک ونس ٹرائی کریں، ایک مرتبہ ضرور. چیٹنگ ہو جائے دوبارہ ادھر منہ نہ کریں، دوبارہ اس سے ڈسنے کے لیے آپ کو پھر وہ ڈنگ مارے، پھر آپ نہ جائیں چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہ. تو یہ تھوڑی سی باتیں میرے ذہن میں آ گئی. تو باقی اللہ سب کو ایمانداری سے کام کرنے کی توفیق دے. میں تو ڈائمنڈ کی بات کر، آپ اندازہ کریں یہ مینگو والا جان پہچان والا، اس نے وہ 2 نمبر مینگو جو میں نے چاہے وہ نہیں پیسے وہ دیے. لیکن اب یہ ہے دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھو تو اس میں کوئی جالا نہیں ہے. یہ جالا کس کو کہہ رہے ہیں، وہ اس کے اندر جیسے بال ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں، اس کو پھر صرف آپ چوس سکتے ہیں. آپ نے اس کو نرم کیا، پانی اس کا جیسے جوس نکالنا وہ کیا، وہ آ گیا، اور باقی پھر آپ نے پھینک دیا. یہ چوسنے کی اس کی ضرورت نہیں، یہ بس آپ اسے کاٹیں سیدھا کھاتے ہیں. اور اس میں اس کا پورا چھلکے کے علاوہ پورا آئٹم اس کا جو ہے آپ سوالو کریں، اس میں آپ کو جانا نکال کے پھینکنا پڑتا ہے اور اریٹیٹ کرتا ہے. کئی بچے تو بالکل اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جانے والے کو. سو یہ میں آج بھی ابھی اس کے بعد نکلوں گا، میں اس بندے کو نہیں چھوڑنا، اس کو گھر تک پہنچانا ہے کہ میں اس کے جال بھی تم نے جان پہچانے کے باوجود یہ کیا. اب وہ میرا وہ دوست وہ ایران ہے، وہ ایران یہاں سے شفٹ چلا گیا وہاں، تو میں اس کو ایران سے اس کا نمبر ملا ہوا، اس سے میں بات کروں گا. اس ضلالت اس نے یہ کی کہ میں اس کو پیسے منہ مانگے دیے ہیں سب کہا، اس کے بعد اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. اور آئندہ پھر فارمولہ بنا لیں، زندگی میں کبھی اس کو بزنس نہ دے، اس کی طرف جائے. اور میں کبھی نہیں جاؤں گا، بھلے مجھے اس سے دگنی قیمت کا وہی چیز کہیں اور سے ملے میں وہ لوں گا، اس بندے سے نہیں.
माशाल्लाह मज़ा आ गया, क्या मिठास है और क्या इसके अंदर अल्लाह ने खूबी पैदा की इस आम में, और खा रहा हूँ मैं। और दूसरी बात मुझे कि ये याद आ गई, कई लोगों ने मैसेज, मुझे पिछले साल की बात है शायद, उस वक्त भी कि आप इतने आम ये जो खा रहे हैं, ये आम इतना नहीं खाना चाहिए। तो इस मरतबा भी कि आम बड़े वो भाई मैं ये आम, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि मैं ये 2 आम काटे हैं, ये समझो एक ही मेरा है, एक तो मैं अपना आम खा रहा हूँ, एक मामा जैद के लिए उसके खा, वो भी तो खाना। उसने मुझे कहा कि मेरे लिए भी आप जब आम खाओ तो एक आम मेरी तरफ से भी खाना, समझो मैं खा रही हूँ। तो आपको बताया ना क्या मेरा नाम है मोहब्बत, और दूसरी और क्या बात है, किस फिल्म का मेरा मोहब्बत है, उसका नाम ले लें, और क्या हम दिल दे चुके सनम, और दिल वाले दुल्हनिया, किस फिल्म का नाम है। तो हमारी भी कुछ फिल्मी चीज़ें ऐसी हैं, वो कतई मेरी तरफ से एक आम खाया करें। हौले हौले हो जाएगा प्यार, क्या नाम था उस फिल्म का, मैं नाम भूल गया, या नाम ही ये था। तो एक आम मेरा है और एक आसमान है। तो जब भी मैं खाता हूँ, ये भी एक रीज़न है कि मैं 2 खाने, एक नहीं खाना। तो देख ले आसमान, दिस वन फॉर यू, और मैं उसमें अमल कर रहा हूँ और 2 खा रहा हूँ, एक अपना एक। फिक्र नहीं करो, नहीं है आम वहाँ, ये चौसा अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है या ये नहीं, तो इससे क्या होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए सेव करूँगा हर सूरत, जितने का मर्जी मिले। एक फ्रिज डीप फ्रीज़र का भी प्लान है कि शायद वो खरीद कर लें और उसको भर देंगे। फिर उसका तो कई कहते हैं कि उसका वो छोड़ो उस मज़े को, है तो आम, आप जूस बना के पिए यार, नहीं उसकी आप कटिंग नहीं हो रही, फ्रीज होने के बाद वो दिल पला वो हो गया, कुछ भी नहीं, आप छिलका उतारें, उसका मैंगो शेक बना के पीते रहे, एक ही बात हो गई। इसको भी तो आप मुंह के अंदर इसको चबा के इसको शेक बनाते हैं, बना के फिर उसके बाद स्वालो करते हैं ना, वो पहले से ऐसा हुआ आप उसको चम्मच से खा लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक दो का मैसेज है कि नहीं, वो फिर वो बात नहीं रहती, वो उसमें मैं नहीं समझता कि उसके जायके और टेस्ट में कोई फ़र्क आता हो अगर फ्रीज़ करके आप 2 महीने बाद खा लें, ऐसा नहीं है। आप जूस बनाएं और बना के उसको, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर कोई बात है दूसरी वीडियो में।